ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے بدیانتی پہ کام کر رہا ہے؟ ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ اور ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ سکندر سلطان راجہ صاحب کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے؟ میرے حلقے میں جہاں سے میں نے کنٹیسٹ کیا، جو میرے پاس فارم 45 آئے تھے، جو امیدوار جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان ہیں، اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آر او کا تو یہ حال تھا کہ آر او کے دفتر میں ہمیں گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا ریسیونگ کے لیے، تو 9 تاریخ کو ہی سب سے ٹی سی ایس ہو گئی تھی۔ اب جب 9 تاریخ گزر جائے، 10 تاریخ گزر جائے اور 11 تاریخ گزر جائے اور آپ کو الیکشن کمیشن آپ کی کمپلینٹ کا جواب نہ دے، تو 12 تاریخ کو ہائی کورٹ آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مشکور ہیں سندھ ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے ہمیں تفصیل سے سنا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی طرح ہماری پٹیشن ڈسمس نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ای سی پی کو ڈائریکشنز کے ساتھ ڈسپوز آف ہوئی ہیں۔ ای سی پی کو ڈائریکشنز یہ دی گئی ہیں کہ جو ہم نے پٹیشنز آج عدالت میں سماعت کے لیے لگائی ہوئی تھی، ان سب کو تصور کیا جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہماری ریپرزنٹیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہماری کمپلینٹس ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز ویسے بھی ان تمام تر پٹیشنز اور کمپلینٹس کی کاپی ای سی پی کو جمع کرا دی تھی اور ساتھ ہی ان کو ای میل بھی کر دی تھی، مگر جہاں تک ای سی پی کا اپنا کردار ہے، سلطان سکندر راجہ صاحب کا اپنا کردار ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل 11 فروری کو شعیب شاہین صاحب کو پرسوں 11 فروری کو ایک سٹے آرڈر ملتا ہے، چیئرمین ای سی پی وہ سٹے آرڈر سائن کرتے ہیں، اور اسی 11 فروری کو اسی وقت جب یہ سٹے آرڈر دیا جا رہا تھا، انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کا، اور وہ نہیں سٹے آرڈر جو ہے وہ غیر ضروری قرار دے دیا، اور اب اس کے بعد ایک طویل پروسیس جو الیکشن ٹرائیبونل کا ہوتا ہے اس کی طرف شعیب صاحب کو بھیج دیا۔ تو ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال اب پورا کا پورا کھڑا ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر۔ اگر سیکشن 98 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پولنگ کے دن سے 14 دن قانون نے اور پارلیمان نے ایکٹ کے ذریعے دیے گئے ہیں، تو اس کی کوئی وزڈم ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ کہ ان 14 دن کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں، جو شکایات ہیں، وہ آپ ڈیل کر لیجئے، وہ آپ ایڈریس کر لیجئے، جو کمیشن خود اپنے طے کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ ٹرائیبونل بنانے پڑ جائیں۔ تو ہماری امید تو یہ ہے کہ جو ہماری آج پٹیشنز گئی ہیں ان کو پہلے سنا جائے گا، ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا۔ مگر ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے بدیانتی پہ کام کر رہا ہے؟ ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ اور ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ سکندر سلطان راجہ صاحب کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے، چونکہ کل اس معزز عدالت نے، اس سندھ ہائی کورٹ نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی اور کہا تھا ای سی پی کو کہ اوور سمارٹ مت ہوئیے گا، فیصلہ نکالیے گا، سولوشن نکالیے گا، یہ مت کیجیے گا کہ اجلت میں نوٹیفیکیشن نکالیں۔ اور ہمیں صبح پتا چلا کہ ایک ایسے امیدوار حلیم عادل شیخ صاحب، جن کی علی طاہر صاحب نمائندگی کر رہے تھے، ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کا کل رات ہی نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا، یعنی کہ این اے 238 کا، یعنی کہ کہنے کے باوجود ہائی کورٹ کے ای سی پی نے یہ اقدام کیا۔ اب ہائی کورٹ جو ہے اس کا دائرہ کار یا اس کے اختیارات پابند ہیں آئین کے، تو انہوں نے دوبارہ سے بھروسہ کیا ہے ای سی پی کے اوپر۔ ہمیں ای سی پی کو لے کے خدشات ہیں، ہم اس امید کے ساتھ کہ ای سی پی اپنے دامن پہ لگے داغ دھوئے گی، ای سی پی اس 2024 کے الیکشن کو اور متنازع نہیں ہونے دے گی، اور ای سی پی یہاں جو 30 کے قریب امیدوار ہیں ان کی داد رسی کر کے، سنوائی کر کے، فیصلہ دینے کے بعد ہی کوئی نوٹیفیکیشن نکالے گی۔ اسلام آباد جائیں گے اور ان کے سامنے پیش ہوں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے جو قانون اور آئین کے تحت ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ بتا دیں کہ آپ جس حلقے سے ہارے ہیں، کیا آپ نے اس میں درخواست لگائی ہے یا آپ نے نتیجہ تسلیم کر لیا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، قانونی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن، یہ سارے سب کی ریکارڈیں خراب ہوئی ہیں، آپ لوگ براہ راست ہائی کورٹ آ گئے، یہی بار ہائی کورٹ کے جسٹس بھی یہی تنبیہ کر رہے تھے؟ نہیں جی، ہائی کورٹ کے جسٹس بار بار یہ تنبیہ نہیں کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ کہ عدالت میں شور اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں شاید لوگوں کو اس پہ سنائی نہیں دیتا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ پہلی بات یہ کہ میرے حلقے میں جہاں سے میں نے کنٹیسٹ کیا، میں اپنے الیکشن کے نتائج لے کے نہیں آیا ہوں۔ میرے الیکشن سے جو میرے مطابق اور بطور کینڈیڈیٹ جو میرے پاس فارم 45 آئے تھے، این اے کے اوپر بھی چونکہ میں کینڈیڈیٹ تھا، جو امیدوار جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان ہیں، اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور خرم صاحب کے وکیل آج عدالت کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ان کی ریپرزنٹیشن کی ہے، میں آفتاب جہانگیر صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ الیکشن ٹرائیبیونل بنتا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفیکیشن کے بعد. جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے الیکشن کمیشن خود کمپلینٹ سنتا ہے. تو آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 9 فروری کو ہی ان تمام امیدواروں نے الیکشن کمیشن کو اپنی کمپلینٹ بھیج دی تھی. اور آر او کا تو یہ حال تھا کہ آر او کے دفتر میں ہمیں گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا ریسیونگ کے لیے. تو 9 تاریخ کو ہی سب سے ٹی سی ایس ہو گئی تھی. اب جب 9 تاریخ گزر جائے، 10 تاریخ گزر جائے اور 11 تاریخ گزر جائے اور آپ کو الیکشن کمیشن آپ کی کمپلینٹ کا جواب نہ دے تو 12 تاریخ کو ہائی کورٹ آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا. اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض ہے کہ الیکشن کمیشن اگر پابند ہوا ہے آج کہ ہماری داد رسی کرے اور ہماری کمپلینٹ سنے اور ہمیں سنوائی اور ہیئرنگ دے تو وہ ہائی کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ہائی کورٹ سے ہم یہ ریلیف لے کے جا رہے ہیں، ورنہ 3 دن تک ہماری کمپلینٹ کا الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ وہ دینے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے. الیکشن کمیشن ابھی نوٹیفکیشن تو نکال دے گا، پھر آپ کیا کریں؟ یہ اگر صاحب چونکہ آپ لوگ قریب تھے تو جو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر لکھوایا وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر لکھوایا ہے وہ یہ لکھوایا ہے کہ تمام تر پٹیشن جو ہمارے سامنے فائل ہوئی ہیں ان تمام تر کو کمپلینٹ یا ریپرزنٹیشن بفور دی الیکشن کمیشن سمجھا جائے، بفور ہائی کورٹ نہ سمجھا جائے، اور انہی کے اوپر پیروی کرتے ہوئے اور آگے کارروائی کرتے ہوئے اس کی کینڈیڈیٹس اپنا مقدمہ پیش کر چکے ہیں اور کارروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے 14 دن جو قانون کے تحت ان کو دیے گئے ہیں. تو جو بات ہو رہی تھی کہ جی اس کو ایکسپیڈیشیسلی ڈیسائیڈ کریں، اس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کریں، تو اس جلد از جلد کا ٹائم فریم بھی دے دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ 14 دن کے عرصے میں کام کر دیجئے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو پھر الیکشن ٹرائیبیونل سے رجوع کیا جائے گا. اگر نوٹیفکیشن نکال دیتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اگر الیکشن کا نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے کسی ریٹرن کینڈیڈیٹ کا تو ہم یہیں کراچی میں آپ کو نظر آئیں گے الیکشن ٹرائیبیونل کے سامنے، کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن نکلنے کے بعد الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اور الیکشن ٹرائیبیونل کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو. بہت شکریہ.